سارے مل کے بلند آواز سے خاندان زہرا پہ درود پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وباللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بحق کے یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت بانیان مجلس جعفری برادران کا یہ عظیم انتظام اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ مومنین و مومنات کا دور یہ نزدیک سے چل کے آنا کائنات کی مالکن قدم قدم کو عبادت میں شمار فرمائے۔ وقت کے امام کا ظہور ہو تاکہ دنیا میں عدل قائم ہو۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ کوئی ذاکر خطیب کی حیثیت سے نہیں، میں بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوں۔ میرا گھر ہے اور بالکل تھوڑے سے وقت میں جناب کی زحمتوں کو بھی تمام کر رہا ہوں۔ سارے مل کے بلند آواز سے درود پڑھے، میں نوکری کا ٹھیک بغیر کسی توضیح و تشریح کے آج کی نوکری کا پہلا جملہ جناب کی جھولیوں تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ قبل از گفتگو یہ گزارش کر دینا بھی ضرور سمجھوں گا، امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے، نہ کسی نامور ذاکر کا محتاج ہے۔ آپ جتنے میرے سامنے تشریف فرمائیں، تھوڑے نہیں ڈھیر سارے تشریف فرمائیں، اور میں نوکری خلوص نیت کے ساتھ ہی پیش کروں گا کہ جیسے مجھ پہ مالکوں نے عطا کی۔ پہلا جملہ ہے جو جناب تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ وہ ذات ہے جسے ایک وقت میں 14 محمد سجدہ کرتے ہیں۔ جی سلامت رہیے گا، آباد رہیے گا۔ اللہ آل محمد کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ۔ اتنی عزت عظمت ہے اس خدا بند قدوس کی، پر اللہ کو ماننے کی شرط ہے بندہ موحد ہو، مشرک نہ ہو۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے میرے نبی کو ہر نبی کا نبی بنایا۔ یہ وجہ تخلیق کائنات نبی ہے۔ اگر اللہ نے اس نبی کو نہ بنانا ہوتا تو اللہ کائنات کی کوئی چیز خلق ہی نہ کرتا۔ جو بول پڑے ہو انہیں میرا سلام ہے، آغازی مجلس ہے۔ جن تک میں بات اپنی نہیں پہنچا سکا ان تک پہنچانے کے لیے ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں۔ مسجد نبوی کا ممبر، اللہ کا نبی ممبر پہ تشریف فرما، ایک عربی آیا، اس نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی تخلیق کب ہوئی؟ اللہ نے آپ کو کب بنایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ہم سے ہماری تخلیق پوچھنے کے لیے آیا ہے تو سن، جب کب نہیں تھا میں تھا۔ جی سلامت رہیے گا، آباد رہیے گا۔ بندہ پریشان ہو گیا، سرکار آپ آدم نبی سے بھی پہلے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تو نبی سے پہلے تھے۔ حضور فرماتے اگر میں تو نبی سے پہلے نہ ہوتا تو نوح کی کشتی کو کنارہ کیسے ملتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یوسف نبی سے بھی پہلے تھے۔ حضور فرماتے اگر میں یوسف نبی سے پہلے نہ ہوتا تو یوسف کو کنویں سے کون بچاتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سورج سے بھی پہلے تھے۔ حضور فرماتے اگر میں سورج سے پہلے نہ ہوتا تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کون بلاتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ چاند سے بھی پہلے تھے۔ حضور فرماتے
قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے خلق کیا، اگر محمد چاند سے پہلے نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر جی سلامت رہی۔ یہ وجہ تخلیق کائنات نبی ہے۔ اس نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، پر آمنہ کے لال کو ماننے کی شرط ہے بندہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ میرے پیر علی کے سر پہ اللہ نے تاج ولایت سجایا۔ یہ کوئی میری خطابت کا جملہ نہیں جو میں نے جناب سے داد لینے کے لیے پڑھا، نبی کی حدیث ہے، سنیے گا۔ پر میرے پیر علی کو ماننے کی بھی شرط ہے بندہ مومن ہو، منافق نہ ہو، حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بھائی علی سے محبت رکھنے والا مومن ہوتا ہے، علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننے کی بھی شرط، نبی کو ماننے کی بھی شرط، علی کو ماننے کی بھی شرط۔ اللہ کو وہ بندہ مانے جو مشرک نہیں، نبی کو وہ بندہ مانے جو کافر نہیں، علی کو وہ بندہ مانے جو منافق نہیں۔ 107 سال ہے اور غازی مجلس سے آج کی گفتگو کا جملہ ہے جو میں جناب کی چھوٹوں تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ اللہ کو وہ بندہ مانتا ہے جو مشرک نہیں ہوتا، نبی کو وہ بندہ مانتا ہے جو کافر نہیں ہوتا، علی کو وہ بندہ مانتا ہے جو منافق نہیں ہوتا۔ پر اللہ کی اس کائنات میں ایک ہستی ہے حسین، جسے ماننے کے لیے نہ کسی مذہب کی شرط ہے نہ کسی فرقے کی شرط ہے، حسین کو ماننے کی صرف ایک شرط ہے، اور بندے کو شکل سے نہیں اندر سے انسان ہونا چاہیے۔ میں صدقے جاؤں جی سلامت رہو پہ، کیونکہ میرا پیر حسین ہے محسن انسانیت۔ اللہ نے حسین کو انسانیت کا محسن بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھیں حسین کو کافر بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، کیونکہ میرے پیر حسین کے انسانیت پہ احسان ہی بڑے ہیں۔ غازی مجلس میں اتنا خوبصورت ماحول، شب عاشور نہ قبلہ اذان علی اکبر سے پہلے میں نے دھوبی گھاٹ امام حسین بادشاہ کی نوکری پیش کی ہے۔ تحت نگاہ اجتماع تھا میرے سامنے جہاں میں نے یہ جملہ پڑھا ہے۔ روحانیت دیکھ کے میں جناب تک جملہ پہنچانے جا رہا ہوں، اور آپ سے دعا حاصل کرنے کے لیے، داد کے لیے نہیں، داد جتنی ملنی تھی مل گئی۔ اللہ کی کائنات میں میرے ذاکر بھائی بھی تشریف فرمائے، میرے لیے دعا کر دیں گے، اور جس بندے کا عقیدہ میرا ساتھ دے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ نوکری پیش کرنے کا آتی ہے۔ اللہ کی کائنات میں ایک ہستی ہے حسین، میں ایک بار پھر کہوں، اللہ کی کائنات میں ایک ہستی ہے حسین جس کی محبت کی وجہ سے ہندو بھی جنت میں چلے جائیں۔ جی سلام ہو گیا، آباد رہیے گا۔ اللہ کی کائنات میں نے کہا ایک ہستی ہے حسین جس کی محبت کی وجہ سے ہندو بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، مجھے قرآن کی عزت کی قسم، اللہ کی کائنات میں ایک ہستی ہے حسین جس کے بغض کی وجہ سے مسلمان جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ میری کوئی خطابت کا جملہ نہیں تھا جو میں نے جناب سے داد لے نکل پڑا ہے، میرے نبی کی حدیث ہے۔ نبیوں کے نبی نے مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے حسین کو یوں اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا، اور دنیا والوں جسے تم قرآن میں اللہ کی رحمت کہتے ہو وہ میں محمد ہوں، جسے تم قرآن میں اللہ کی رحمت کہتے ہو وہ میں محمد ہوں، اور میں محمد کہہ رہا ہوں میرے ایک ٹکڑے کا نام حسن ہے، میرے ایک ٹکڑے کا نام حسین ہے۔ جی سلامت رہیے گا، آباد رہیے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا، جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ ابھی تک حدیث پیغمبر مکمل نہیں ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو ایک قانون بنا کے دیا، حسین کی محبت ہی محبت خدا ہے۔
سلامت رہیے، آباد رہیے۔ ایک واقعہ ہے مولا کے تقریباً ہر ذاکر نے پڑھا ہے، میں بھی آپ سے دعا حاصل کرنے کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں نا بالکل قریب ہے ننکانہ صاحب، سکھوں کا مرشد گرو نانک ہر وقت میرے پیر حسین کا ذکر کرتا ہے۔ انسانیت پہ احسان پڑھ رہا ہوں، امام حسین بادشاہ سکھوں کا مرشد ہے، کرتا حسین حسین ہے۔ ایک دن ایک مرید آیا، گرو جی آپ بقیت اللہ بقیت اللہ، حسین تو مسلمانوں کا پیر نہیں۔ گرو نے ٹوک کے کہا تمہیں کس نے کہا کہ میرا حسین صرف مسلمانوں کا پیر ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ میرا حسین صرف مسلمانوں کا پیر ہے؟ اس نے کہا نہیں گرو جی، حسین تو مسلمانوں کا پیر ہے۔ جب اس نے بار بار اصرار کیا نا کہ حسین مسلمانوں کا پیر ہے، حسین مسلمانوں کا پیر ہے، گرو نے کہا تو مجھے بتا کہ تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں، میں آپ کو اپنا رہنما سمجھتا ہوں، میں آپ کو اپنا پیر سمجھتا ہوں۔ گرو نے کہا اگر تو مجھے اپنا اتنا کچھ سمجھتا ہے تو جا، میں تجھے کہہ رہا ہوں گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کر لے۔ گرو نے اتنا کہنا تھا جب قدموں پہ گر پڑا اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جی بے شک آپ میرے مرشد ہیں پر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ گرو نے کہا کیا وجہ ہے، تو اپنی بہن سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ گرو نے کہا بس جو تیرا ضمیر تجھے تیری بہن سے شادی کی اجازت نہیں دیتا، تیرے اسی ضمیر کا نام حسین ابن علی، جو تیرا ضمیر تجھے تیری بہن سے شادی کی اجازت نہیں دیتا، تیرے اس ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے۔ وقت جو مجھے بتایا گیا تھا میں تقریباً اس سے زیادہ پڑھ گیا ہوں، لیکن لال خان صاحب کا انتظار تھا، وہ نہیں آئے۔ میرے بھائی تشریف فرمائیں، بعد میں پریشان نہ ہوں وقت کی وجہ سے۔ میں ایک جملہ مصائب کا پڑھتا ہوں تاکہ میرے حصے کی نوکری تمام ہو جائے، ایک آنسو آ جائے۔ آپ کے آنے کا، بانیان کی صف بچھانے کا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ جو شام سے چل کے آتی ہے نا وہ فضائل سننے نہیں آتی، وہ مصائب سننے آتی ہے۔ اور جو رونے کے لیے آئے ہو، عزاداروں بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، دستور دنیا ہے۔ دنیا دار کو بھائی مر جائے نا، بہن ہو دور کی، قریب والے کہتے ہیں ابھی اس مرنے والے کو غسل نہ دینا، کیوں اس کی دور والی بہن نہیں آئی۔ میت پہ بہنوں کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ آج دیکھ کربلا کے میدان میں حسین جیسا بھائی ہے، علی کی عالیہ بیٹی جیسی بہن ہے۔ عزادارو 10 محرم کو شمر نے میرے مولا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، بہن 70 قدم میں کھڑے ہو کے سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ظالمانہ مار اس کا غازی مارا گیا ہے۔ عزادارو بھائی 10 محرم کو مارا گیا، اللہ جانے بہن کی مجبوری کیا بن گئی۔ 11 محرم کو ہاتھوں میں رسیاں پہن علی کی عالیہ بیٹی اپنے ویر، اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اپنے ویر حسین کے لاشے پہ آئی۔ پرانے عزادار تشریف فرما ہو، میں نے لاش پڑا ہے تم نے سن لیا ہے، انصاف سے بتاؤ لاش تھی یا کوئی پتھروں کا ڈھیر؟ اجرکم من اللہ، علی کی عالیہ بیٹی نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ویر حسین کے لاشے سے پتھر ہٹائے جتنے ہٹ سکتے تھے۔ اولی الامر باپ کی بیٹی تھی، باقیوں کو حکم دیا پتھر ہٹے، پتھروں کے ڈھیر میں سے اپنے ویر حسین کا لاشا ملا۔ علی کی بیٹی نے رو کے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال رو کے کیا، حسین ویر مجھے بتا تیرا سر کہاں گیا، حسین ویر مجھے بتا تیرا لباس کہاں گیا، حسین ویر مجھے بتا تیری 5ویں انگلی کہاں گئی۔ عزادارو علی کی بیٹی نے 3 سوال کیے تھے، نبی کے بیٹے کا لاشا تڑپ گیا اور اس تڑپتے ہوئے لاشے سے آواز آیا میری بہن تو نے 3 سوال کیے ہیں، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، تو مجھے اتنا بتا تیری چادر کہاں؟ رو کے فرمایا حسین ویر شام غریباں تیرے اکبر کا قاتل لوٹ۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔